سورۃ البلد، بلد کا معنی شہر، یہاں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، اس وجہ سے اس کو سورۃ البلد کہتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یعنی پچھلی بات کی نفی کی اور آگے کہا کہ قسم اٹھاتا ہوں شہر مکہ کی، اور تو اسی شہر کا رہنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور پیدا ہونے والے کی قسم اور جو چیز پیدا کی اس کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہت بڑی مشکل سے پیدا کیا، مشقت سے گزارا، یعنی اس کی پیدائش کے مرحلے سے لے کر دنیا میں آنا، اور پھر اس کا بچپن سے جوانی سے بڑھاپا، اور یہ ساری توقع و کوشش، یہ اس کی مشقتوں والی زندگی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو مشقت سے گزارا، مشقت سے پیدا کیا۔ تو یہ جیسے مکہ اور انسان کی پیدائش ہے، یہ کوئی ایسے فضول نہیں ہے، انسان اس کو فضول نہیں سمجھتا کہ میں دنیا میں فضول نہیں آیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ نے بھی اس کو، جس طرح وہ دنیا میں اس کو اپنا مقصد سمجھتا ہے، اللہ نے بھی اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک ٹارگٹ کے لیے، ایک ہدف کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، جس کو اس نے پورا کر کے جانا ہے۔ جس طرح مکہ ایک ہدف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا گیا، اور پھر اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے وقت اس کو فتح کیا، تو یہ ہدف تھا ان کا، اور انسان کا بھی دنیا میں آنے کا ایک ہدف ہے۔ تو آگے کہا کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نگہباں نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی طاقت رکھنے والا نہیں ہے؟ وہ تو یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں اپنا مال ہلاک کر دیا، مطلب کہ وہ اتنا کما لیتا ہے، کمانے کے بعد جب خرچ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے تو میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نے تو ایسے ہی مال ہلاک کر دیا، کما دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ دیا بھی ہم نے تھا اور استعمال بھی اس نے اگر کر دیا ہے تو اللہ اور دے دے گا، یعنی اس پر پچھتاوا نہ ہو اور ناشکری نہ ہو۔ اللہ دیتا ہے، اگر استعمال ہو جائے تو اس پر پچھتاوا اور ناشکری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ نہیں دے گا، اگر ناشکری نہیں کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ اور دے گا۔ اگر انسان سمجھتا ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی نگہباں نہیں، کیا اس کو بے فضول پیدا کر دیا گیا؟ الم نجعل اللہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے، اس کی زبان نہیں بنائی، پھر ہم نے اس کو دو راستے دکھائے، یعنی ہدایت کا، خیر اور شر کا راستہ ہم نے دکھا دیا۔ وہ مجبور نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس جو اللہ نے لکھ دیا تھا وہ ہو کے ہی رہنا تھا، وہ ہو ہی جانا تھا، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہدیناہ النجدین، میں نے دونوں راستے دکھائے ہیں، خیر کا بھی دکھایا ہے، شر کا بھی دکھایا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، تم نے خیر پہ چلنا ہے یا شر پہ چلنا ہے، وہ تمہیں اختیار ہے، اس میں تم پابند نہیں ہو۔ کچھ چیزیں ہیں جس میں انسان پابند ہے، پیدائش میں، مذکر مؤنث میں، بیماری تندرستی میں، اس میں انسان پابند ہے کہ اگر بیماری آنی ہے تو آ کے رہنی ہے، اگر اس نے مذکر آنا ہے تو مذکر ہی پیدا ہوگا، مؤنث نہیں ہو سکتا، مؤنث پیدا ہونی ہے تو مؤنث ہی پیدا ہوگا، مذکر ہی پیدا، یہ ہے کہ جس کے اندر انسان پابند ہے، اس میں کچھ وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو نیکی اور برائی ہے اس میں کہہ دیا کہ ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے ہیں، وہ نیکی پہ چلے یا شر پہ چلے یہ اس کا اختیار ہے۔ اور اللہ کا علم سب پہ ہے بھی تھا، تو اللہ کو پتا تھا کہ کس انسان نے دنیا میں جا کے کیا کیا کچھ کرنا ہے، وہ اللہ نے ایڈوانس لکھ دی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے نا کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا خیر لکھا ہے یا شر لکھا ہے، تو ہمیں اللہ نے راستے دو دکھائے ہیں کہ تم دونوں میں سے جس پہ چلو گے اس کے مطابق تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ آگے دو انسانوں کے بارے میں آخر میں بات کی، ایک اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ اصحاب الیمین کون ہے؟ صبر کرنے والے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کرنے والے، یتیموں اور مسکینوں کو کھانے کے دن کھانا کھلانے والے۔ کھانے کے دن کھانا کھلانے والے کا مطلب کہ خاص طور پہ جس دن کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، شادی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ، کسی پروگرام دعوت کے موقع پہ، خاص طور پہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے کھانے کے لیے، تو غریبوں اور یتیموں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن اکثر ہمارے معاشرے میں یوں دیکھا جاتا ہے کہ دعوتوں کے اوپر امراء کو تو دعوت دی جاتی ہے، لیکن اکثر غریب جو ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ان کو بلایا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ کھانے کے دن غریبوں اور مسکینوں کو جو کھانا کھلانے والے ہیں یہ ہوں گے اصحاب الیمین، ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ مال ملے گا، مطلب جنت کے لوگ ہوں گے۔ اور ایک بات کی کہ فک رقبہ، گردن آزاد کروانے والے۔ گردن آزاد کا مطلب ہے یہاں غلام آزاد کروانا نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے وہ خود کو غلامی سے نکالنا، لوگوں کی غلامی سے نکالنے والے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ملک پاکستان کے حکمران غلام ہیں، وہ امریکہ کے پابند ہیں یا کسی بھی ملک کے پابند ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کچھ معاشرے کے لوگ بھی غلامی کے اندر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کھڑا مزدوری کر رہا ہے نا، تو اذان ہو گیا اور نماز پڑھنے جائے گا، یار میں اگر نماز پڑھنے گیا نا تو میرا بوس مجھے مزدوری سے نکال دے گا، تو مطلب وہ اس بوس کا غلام ہے۔
اس کو بھائی داڑھی رکھ لو، بھائی داڑھی رکھی تو مجھے دفتر سے نکال دیا جائے گا. وہ کمپنی والے کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھو گے تو تمہیں جاب نہیں ملے گی، تو اس کمپنی کا غلام ہے. تو یہ فک رقبہ، گردن کو آزاد غلامی سے نکالنے والے ہوں گے اصحاب الیمین، جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور اصحاب الشمال جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں گے، قرآن سنا عمل نہیں کرنا، حدیث سنی عمل نہیں کرنا، یہ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. اللہ تعالی ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں میں سے بنائے اور قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ